بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 12 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 4 کا پارٹ 2۔ پارٹ 1 کے اندر ہم نے نیچرل ویجیٹیشن، فورسٹ اینڈ جیو اسپیشل ٹیکنالوجی کو ڈسکس کیا تھا۔ ابھی یونٹ 4 کے پارٹ 2 کے اندر ہم ٹائپس آف فارسٹ ان پاکستان کو اسٹڈی کریں گے، اور اس میں ہم جانیں گے کہ پاکستان کے اندر کون کون سے جنگلات پائے جاتے ہیں اور کس علاقوں میں کس طرح کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹائپس آف فارسٹ ان پاکستان۔ پاکستان ہیز ڈفرینٹ ٹائپس آف فارسٹ ڈیو ٹو ویریشن ان کلائمیٹ، الٹیٹیوڈ اینڈ رین فال۔ اچھا، پاکستان میں آب و ہوا، سطح سمندر سے بلندی اور بارش کی مقدار میں فرق کی وجہ سے مختلف قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ میجر ٹائپس انکلوڈ الپائن، کانیفیرس، سب ٹراپیکل اسکرب، ٹراپیکل تھورن اینڈ مینگروو فارسٹ۔ اچھا، جو سب سے اہم اقسام ہیں پاکستان میں پائے جانے والے جنگلات کی، ان میں الپائن، کانیفیرس، سب ٹراپیکل اسکرب، ٹراپیکل تھورن اور مینگرووز کے جنگلات شامل ہیں۔ ایچ فارسٹ ٹائپ سپورٹس ڈفرینٹ پلانٹس اینڈ اینیملس۔ ہر جنگل کی قسم میں مختلف پودے اور جانور پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فارسٹ ڈسٹریبیوشن بائی الٹیٹیوڈ۔ سطح سمندر کی بلندی کے لحاظ سے جنگلات کی تقسیم۔ الٹیٹیوڈ ہائٹ ابو سی لیول کنٹرولز دا ٹائپس آف فارسٹ۔ سطح سمندر سے بلندی جنگلات کی اقسام کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہائر الٹیٹیوڈز اور کولڈ الپائن فارسٹ۔ زیادہ جو بلندی والے علاقے ہیں وہ انتہائی سرد ہوتے ہیں اور وہاں پہ الپائن فارسٹ پائے جاتے ہیں۔ سلائٹلی لوور الٹیٹیوڈز کانیفیرس فارسٹ۔ اچھا، اس سے جو کم بلندی اور کم سرد علاقے ہیں وہاں پہ کانیفیرس کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ وارم فٹ ہلز سب ٹراپیکل اسکرب فارسٹ۔ گرم پہاڑی دامن میں سب ٹراپیکل اسکرب کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ہاٹ پلینز ٹراپیکل تھورن فارسٹ۔ گرم میدانی علاقوں میں ٹراپیکل تھورن کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ کوسٹل ایریاز مینگرووز۔ اور جو کوسٹل ایریاز ہیں یعنی پاکستان کے جو ساحلی علاقہ جات ہیں ان کے اندر مینگرووز کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، ابھی ہم ایک ٹیبل دیکھ لیتے ہیں جو کہ الٹیٹیوڈ وائز فارسٹ ٹائپس کے اوپر ہے۔ اس ٹیبل میں پہلے آپ دیکھ لیں کہ کون سی قسم کے جنگلات جو ہے نا وہ کس الٹیٹیوڈ پہ پائے جاتے ہیں۔ اس کو پہلے الٹیٹیوڈ ہے، پھر فارسٹ ٹائپ ہے، اور پھر اس کے ایگزامپل ریجنز بھی اس میں دیے ہوئے ہیں ٹیبل میں، اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ جو ہے نا وہ باری باری ان سب ایریاز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ابو 3500 میٹر، سطح سمندر سے 3500 میٹر بلند جو علاقے ہیں ان کے اندر الپائن فارسٹ پائے جاتے ہیں۔ ایگزامپل ریجنز کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ناردرن ماؤنٹینز، گلگت سکردو۔ شمالی جو پہاڑی علاقے ہیں وہ اس میں شامل ہیں جن میں گلگت اور سکردو وغیرہ آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے 1500 to 35 میٹر۔ اچھا، اس کے بعد 1500 سے 3500 میٹر بلند ایریے ہیں ان کے اندر کانیفیرس فارسٹ پائے جاتے ہیں، اور یہ علاقے کون کون سے ہیں؟ اس کے اندر سوات، کاغان، مری، چترال وغیرہ شامل ہیں۔ نیکسٹ ہے 600 to 1500 میٹر، سب ٹراپیکل اسکرب فارسٹ۔ اچھا، 600 سے 1500 میٹر کے درمیان کے جو ایریے ہیں وہاں پہ جو درخت پائے جاتے ہیں یا جو جنگلات پائے جاتے ہیں ان کو سب ٹراپیکل اسکرب فارسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر پوٹوار پلیٹو اینڈ سالٹ رینج شامل ہے۔ نیکسٹ ہے بلو 600 میٹر ٹراپیکل تھورن فارسٹ۔ 600 میٹر سے نیچے کی بلندی کے جو علاقے ہیں ان میں ٹراپیکل تھورن فارسٹ پائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر پنجاب، سندھ، بلوچستان پلینز، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی جو میدانی علاقے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ نیکسٹ ہے سی لیول۔ سی لیول کے اوپر مینگرووز فارسٹ پائے جاتے ہیں۔ مینگرووز کے جنگلات اس کے جو علاقہ ہیں وہ انڈس ڈیلٹا، کراچی کوسٹ۔ اچھا، کراچی کا تمام ساحلی علاقہ، اس کے علاوہ جو ہمارا انڈس ڈیلٹا ہے جہاں پہ دریائے سندھ سمندر سے جا کے ملتا ہے اس کے قریب کے جو علاقے ہیں وہاں پہ یہ مینگرووز کے درخت
بکثرت پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے الپائن فارسٹ۔ ابھی الپائن فارسٹ جو ہم نے پڑھا ان کی تھوڑا ڈیٹیل سیپریٹ سے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ لوکیٹڈ ایٹ ویری ہائی الٹیٹیوڈ اباؤٹ 3500 میٹرز، یہ سطح سمندر سے 3500 میٹر سے زیادہ بلندی کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ کلائمیٹ از ویری کولڈ اینڈ سنوئی، اچھا یہاں کا جو کلائمیٹ ہے، آب و ہوا ہے، وہ انتہائی سرد اور برف باری والی ہے۔ ٹریز آر اسمال، مینی ایریاز ہیو شربز اینڈ گراسز، درخت چھوٹے ہوتے ہیں اور کئی جگہوں پہ جھاڑیاں اور گھاس پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے الپائن فارسٹ کی کریکٹرسٹکس۔ پلانٹس آر لو گروئنگ ڈیو ٹو کولڈ کلائمیٹ، اچھا انتہائی سرد آب و ہوا کی وجہ سے پودے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ویجیٹیشن انکلوڈز جونیپر، برچ اینڈ ویلڈ گراس، اچھا نباتات میں جینیپر، برچ اور جنگلی گھاس وغیرہ شامل ہیں۔ سپورٹس وائلڈ لائف لائک سنو لیپرڈ، آئی بیکس اینڈ مارخور، اچھا جنگلات کے اندر اگر جانوروں کی بات کریں تو برفانی چیتے، آئی بیکس اور مارخور جیسے جانور یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کونیفیرس فارسٹ کی۔ فاؤنڈ بٹوین 1500 to 3500 میٹر الٹیٹیوڈ، اچھا 1500 سے 3500 میٹر کی بلندی پہ پائے جاتے ہیں۔ ویدر از کول، رین فال از ماڈریٹ ٹو ہائی، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، بارش درمیانی یا پھر زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ دیز فارسٹ آر ایور گرین، یہ ہمیشہ ہرے بھرے آپ کو نظر آئیں گے، گرین جنگلات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ کونیفیرس فارسٹ کریکٹرسٹکس، جو کونیفیرس کے جنگلات ہیں ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ ٹریز ہیو نیڈل شیپڈ لیوز، اچھا اس کے جو درخت پائے جاتے ہیں ان کے پتے سوئی نما ہوتے ہیں۔ کامن ٹریز چیڑ پائن، بلو پائن، فر، دیودار، نیشنل ٹری، اچھا عام درخت اس علاقے میں جو پائے جاتے ہیں وہ چیڑ، بلو پائن، فر، دیودار جو کہ ہمارا قومی درخت بھی ہے وہ اس علاقے میں پایا جاتا ہے۔ ووڈ از یوزڈ فار فرنیچر اینڈ کنسٹرکشن، اس علاقے میں پائے جانے والے جو درخت ہیں ان کی لکڑی بڑی اچھی ہوتی ہے اور وہ عام طور پہ فرنیچر بنانے کے لیے اور دیگر جو تعمیرات ہیں اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ مینی میڈیسینل ہربز گرو ان دیز ریجنز، دوا ساز پودے بھی یہاں پائے جاتے ہیں، یعنی وہ پودے جو کہ میڈیکل کی کمپنیاں جو ہے نا وہ دوائی بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، وہ تمام جڑی بوٹیاں جو ہے نا وہ ان علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹراپیکل تھورن فارسٹ، اچھا ٹراپیکل تھورن فارسٹ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ابھی کہ تھوڑی ڈیٹیل۔ فاؤنڈ ان ہاٹ اینڈ ڈرائی پلینز بلو 600 میٹرز، یہ جو جنگلات ہیں یا اس طرح کے جو پودوں والی زمین ہے وہ 600 میٹر سے کم بلندی والے گرم اور خشک میدانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ویری لٹل رین فال، بارش بہت کم ہوتی ہے۔ پلانٹس اسٹور واٹر، اور جو پودے ہیں یہ اپنے لیے پانی محفوظ کر لیتے ہیں۔ ویجیٹیشن انکلوڈ تھورنی بشز اینڈ ڈرائی ریزسٹنٹ پلانٹس، اچھا اس علاقے میں پائے جانے والے جو پودے ہیں یا نباتات ہیں ان کے اندر کانٹے دار جھاڑیاں اور خشک سالی برداشت کرنے والے جو پودے ہیں وہ یہاں پہ اکثر پائے جاتے ہیں، کیونکہ بارشیں ہوتی نہیں ہیں، پانی بہت کم ہوتا ہے، تو یہاں پہ وہی پودے سروائیو کر سکتے ہیں جو اس طرح کے خشک اور ڈرائی ایریاز میں رہ سکیں اور پانی کا جو ہے نا وہ کم سے کم استعمال کرتے ہوں اور پانی اسٹور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ٹراپیکل تھورن فارسٹ ایگزامپلس: کامن پلانٹس کیکر، اکیشیا، جھنڈ، بیر، فراش، اچھا عام طور پہ جو پودے یہاں پہ پائے جاتے ہیں ٹراپیکل تھورن فارسٹ کے اندر وہ کیکر، اکیشیا، جھنڈ، بیری اور فراش وغیرہ کے پودے پائے جاتے ہیں۔ یوز فار فیول ووڈ اینڈ شیلٹر، اچھا یہ جو پودے ہیں یہ ایندھن اور رہائش کے لیے شیلٹر بنانے کے طور پہ کام آ سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ ان کا کوئی اور استعمال نہیں ہے۔ فاؤنڈ ان پنجاب، سندھ اینڈ بلوچستان پلینز، اور یہ زیادہ تر پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں اس طرح کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سب ٹراپیکل اسکرب فارسٹ، فاؤنڈ بٹوین 600 to 1500 میٹرز، اچھا یہ جو جنگلات ہیں اوپر ہم ٹیبل میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ
600 سے لے کے 1500 میٹر کی بلندی تک کے ایریاز میں پائے جاتے ہیں۔ کلائمیٹ از وارم اینڈ ڈرائی، آب و ہوا گرم اور خشک ہوتی ہے۔ ٹریز آر اسکیٹرڈ، شربز اور کامن، درخت جھٹ پٹ ٹائپ ہوتے ہیں اور جھاڑیاں ان میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ کامن ٹریز اولیو، پھلائی، بیر، اکاشیا، پاپولر اینڈ پائن نٹ۔ عام درخت یہاں پہ جو پائے جاتے ہیں ان میں زیتون، پھلائی، بیری، اکیشیا، پاپولر اور چلغوزہ وغیرہ کے درخت یہاں پہ ملتے ہیں۔ دیز فارسٹس پرووائڈ فائر وڈ، فوڈر اینڈ فروٹ۔ یہ جنگلات عام طور پہ ایندھن، چارہ اور پھل فراہم کرتے ہیں۔ فاؤنڈ ان سالٹ رینج، پوٹھوار پلیٹو اینڈ فٹ ہلز آف ہمالیاز۔ اور یہ زیادہ تر سالٹ رینج کے اندر، پوٹھوار اور ہمالیہ کے دامن میں جو علاقے ہیں ان میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں مینگروو فارسٹ، مینگرووز کے جنگلات کے بارے میں۔ مینگرووز گرو ان کوسٹل سالٹی واٹر۔ اچھا، یہ جو مینگرووز کا درخت ہوتا ہے یہ سالٹی واٹر کے اندر ہوتا ہے، سمندر کے کنارے جہاں پہ پانی جو ہے نا وہ بالکل کم ہوتا ہے، بالکل کنارے پہ، تو وہاں پہ اس پانی کے اندر یہ درخت اگتے ہیں۔ یہ دکھنے میں بالکل زیتون کے درخت کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب اس طرح کا پھل نہیں دیتے، اور کچھ بس یہ لکڑی ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ فاؤنڈ مینلی ان دا انڈس ڈیلٹا اینڈ کراچی کوسٹ۔ یہ زیادہ تر انڈس ڈیلٹا اور کراچی کے ساحل پر پائے جاتے ہیں۔ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے تو یہ دیکھے ہوں گے، اور اس کے علاوہ یہ پورٹ قاسم والے ایریاز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھٹھا، بدین، اور آگے آپ ساحل کے ساتھ چلتے جائیں، انڈس ڈیلٹا کا ایریا ہے ان سب میں یہ درخت پائے جاتے ہیں۔ پاکستان ہیز ایویسینیا میرینا گرے مینگرووز۔ پاکستان میں جو مینگرووز کے درخت پائے جاتے ہیں ان کو ایویسینیا میرینا کہا جاتا ہے۔ روٹس رائز ابو دا گراؤنڈ، نی روٹس۔ اچھا، ان پودوں کی جو جڑیں ہیں وہ زمین سے ابری ہوئی ہوتی ہیں، اوپر ہوتی ہیں، جن کو نی روٹس کہا جاتا ہے۔ لیوز آر تھک اینڈ لیدری ٹو ریڈیوس واٹر لاس۔ پتے ان کے موٹے اور چمڑے جیسے ہوتے ہیں تاکہ پانی کم ضائع ہو۔ ٹریز سروائیو ان سالٹی اینڈ مڈی واٹر۔ یہ کھارے اور دلدلی پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ دے ٹریپ مڈ اینڈ پروٹیکٹ شور لائنز۔ یہ مٹی کو بہنے سے روکتے ہیں اور ساحل کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ اگر یہ اس طرح کے پودے نہ ہوں تو وہاں پہ ساحل پہ جو ہے نا وہ کٹائی شروع ہو جائے مٹی کی، اور پانی جو ہے نا وہ مٹی کو بہا کے لے جائے۔ اچھا، نیکسٹ ابھی ہم ان کی امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں۔ امپورٹنس آف مینگرووز: پروٹیکٹ کوسٹل ایریاز فرام اسٹارم اینڈ ویوز۔ ساحلی علاقوں کو طوفان اور لہروں سے بچاتے ہیں۔ پرووائڈ بریڈنگ گراؤنڈ فار فش۔ اچھا، مچھلیوں کی افزائش کے لیے یہ جگہ مہیا کرتے ہیں۔ ہوم آف میگریٹری برڈز۔ اچھا، جو مہاجر پرندے ہیں جو ہجرت کر کے آتے ہیں، مائیگریشن کر کے آتے ہیں، ان کو یہ ٹھکانہ مہیا کرتے ہیں۔ امپروو واٹر کوالٹی، اور پانی کے معیار کو یہ بہتر کرتے ہیں۔ سپورٹ کوسٹل اکانومی، اور ساحلی معیشت کو سہارا بھی دیتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مینگرووز کے جنگلات کو کیا خطرات لاحق ہیں۔ تھریٹس ٹو مینگرووز: ڈیمز ریڈیوس فریش واٹر فلو ٹو دا سی۔ اچھا، ڈیم زیادہ بننے کی وجہ سے جو فریش واٹر ہے، میٹھا پانی ہے، اس کا بہاؤ سمندر کی طرف کم ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو پودے ہیں یا جنگلات ہیں یہ زیادہ تر انڈس ڈیلٹا کے اندر پائے جاتے ہیں، جہاں سے دریائے سندھ جو ہے نا آ کے سمندر میں ملتا ہے، وہاں پہ میٹھا پانی بھی کھارے میں شامل ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ موجود جو پانی ہے وہ تھوڑا سی واٹر سے کم کھارا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ بڑا سوٹیبل ہے مینگرووز کے لیے۔ تو اب ادھر سے پانی کا جو ہے وہ بہاؤ کم ہو گیا ہے کیونکہ ڈیم زیادہ بنائے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو تھوڑا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ پورٹس اینڈ شپنگ ڈسٹرائے مینگرووز روٹس۔ اچھا، بندرگاہیں اور شپنگ جو ہے یہ مینگرووز کی جڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کٹنگ فار فیول اینڈ لینڈ یوز۔ اچھا، جنگلات کی جو ہے نا وہ کٹائی بھی کی جا رہی ہے فیول کے لیے، اور اس کے علاوہ زمینوں کے لیے، یعنی زمینیں جب جنگلات کو کاٹ کے اب زمینیں خالی کریں گے
دیگر کاموں میں استعمال کرنے کے لیے، تو وہ بھی جنگلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ پولوشن فرام انڈسٹریز اینڈ آئل سپلز، صنعتوں کی آلودگی اور تیل کا رساؤ، صنعتوں سے جو ان کا گندا پانی ہوتا ہے انڈسٹریز کا، یا مزید جو کیمیکلز ہوتے ہیں، ویسٹیج جو ہے اس کی، وہ سمندر میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پودے ختم ہو رہے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے ویسٹ ڈمپنگ، کچرے کا پھینکے جانا۔ اب کچرا پاکستان میں آپ کو دیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے کہ کس طرح جو ہے نا وہ ہم پانی کی نظر کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے سارے سائل جو ہے نا وہ گندے ہوئے پڑے ہیں، اور یہی کچرا اور غلاظتیں جو ہے نا یہ ہمارے جنگلات کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں مینگرووز کے۔ مینگرووز اینڈ کلائمیٹ چینج، مینگرووز ایبزارب کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ ریڈیوس گلوبل وارمنگ، مینگرووز کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے عالمی درجہ حرارت کو کم کرتے ہیں۔ رائزنگ سی لیول تھریٹن مینگروو ہیبیٹیٹس، بڑھتی ہوئی سمندری سطح مینگرووز کے علاقوں کو خطرہ پہنچا رہی ہے، ان کے لیے رسک بڑھتا جا رہا ہے جوں سی لیول بڑھتا جا رہا ہے۔ کنزرویشن از نیسیسری ٹو پروٹیکٹ بائیو ڈائیورسٹی، حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے مینگرووز کا بچانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے، ہمیں چاہیے کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کریں۔ اچھا، نیکسٹ ہم کلاسیفیکیشن آف فارسٹ پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی دو مین کلاسیفیکیشنز ہیں ان کی، پروڈکٹیو اینڈ پروٹیکٹیو فارسٹ۔ لیکن یہ جو دونوں کلاسیفیکیشن ہیں یہ ہیں ہمارے یوزز کے حساب سے کہ ہم کس پرپزز کے لیے جنگلات کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس حساب سے دو بڑی ریزن جو ہیں، دو بڑی کلاسیفیکیشن جو ہیں وہ پروڈکٹیو اینڈ پروٹیکٹیو فارسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کی پیداوار کے حساب سے دیکھیں تو وہاں بھی دو میجر جو ہے نا وہ کلاسیفیکیشنز ہیں، ایک ہے نیچرل فارسٹ ہیں اور دوسرے سے ہیں ایریگیٹڈ فارسٹ، یعنی قدرتی جنگلات، اور دوسرے وہ ہیں جن کو ہم خود ایریگیشن کے تھرو جنگلات کو لگاتے ہیں۔ تو یہ بھی دو مین اقسام ہیں۔ بہرحال پہلے ہم جو ہے نا وہ ان کی جو یوزز کے حساب سے جو مین دو اقسام ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نیچرل اور ایریگیٹڈ فارسٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ فارسٹس ان پاکستان آر کلاسیفائڈ انٹو ٹو میجر گروپس، پاکستان میں پائے جانے والے جنگلات کی دو بڑی اقسام ہیں، پروڈکٹیو فارسٹ اینڈ پروٹیکٹیو فارسٹ۔ پروڈکٹیو فارسٹ اور پروٹیکٹیو فارسٹ کے نام سے دو اقسام ہیں ان کی۔ پروڈکٹیو فارسٹ پرووائڈ ووڈ اینڈ اکانومک پروڈکٹس، جو پروڈکٹیو جنگلات ہیں وہ اقتصادی فائدے اور لکڑی فراہم کرتے ہیں۔ پروٹیکٹیو فارسٹ پروٹیکٹ سوئل، واٹر اینڈ انوائرمنٹ، اور جو تحفظی یا پروٹیکٹیو جنگلات ہیں وہ مٹی، پانی اور ماحول کا تحفظ کرتے ہیں۔ پروڈکٹیو فارسٹ کی آگے ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی۔ پروڈکٹیو فارسٹ آر فارسٹ دیٹ مینلی پرووائڈ اکانومک بینیفٹس، یہ وہ جنگلات ہیں جو معاشی فائدے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے ہمیں معاشی فائدے ملتے ہیں۔ دیز فارسٹ سپلائی ٹمبر، فیول ووڈ، پیپر ووڈ اینڈ ریزن۔ اچھا، یہ لکڑی ہمیں ایندھن، کاغذ بنانے کی لکڑی اور رال مہیا کرتی ہے۔ فاؤنڈ ان ایریاز ویئر رین فال از ماڈریٹ ٹو ہائی، اور یہ ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ درمیانی سے زیادہ درجے کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ان کی ایگزامپلز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کونیفیرس فارسٹ، پائن، فر، دیودار۔ کونیفیرس جنگلات ہیں اس کے اندر، جس کے اندر پائن، فر اور دیودار جیسے درخت پائے جاتے ہیں۔ ایریگیٹڈ پلانٹیشن ان پنجاب کی نہری آبادی والے علاقے کے جنگلات ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ٹراپیکل تھورن فارسٹ، فیول ووڈ، ٹراپیکل تھورن کے جنگلات ہیں جن کی لکڑی کو ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی نیکسٹ ہے پروٹیکٹیو فارسٹ۔ پروٹیکٹیو فارسٹ کورز سوئل، واٹر اینڈ کلائمیٹ۔ پروٹیکٹیو جنگلات جو ہے نا یہ مٹی، پانی اور آب و ہوا کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیئر مین پرپز انوائرمنٹل پروٹیکشن، ناٹ ووڈ پروڈکشن۔ ان کا مین مقصد جو ہے وہ لکڑی کی پیداوار نہیں بلکہ ماحول کا تحفظ ہوتا ہے۔
فاؤنڈ ان ماؤنٹینز اینڈ کوسٹل ایریاز. یہ زیادہ تر پہاڑی اور ساحلی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. ساحلی علاقوں میں تو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. جو مینگرووز ہیں وہ اسی گروپ کے اندر آتے ہیں. پروٹیکٹیو فارسٹ، ان کا جو فنکشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. کنٹرول سوائل ایروژن، یہ مٹی کا کٹاؤ روکتے ہیں. ریڈیوس فلڈز اینڈ لینڈ سلائڈز، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کو کم کرتے ہیں. مینٹین واٹر سائیکل، پانی کے سائیکل کو برقرار رکھتے ہیں. پروٹیکٹ وائلڈ لائف ہیبیٹیٹس، جنگلی حیات کے ٹھکانوں کو محفوظ کرتے ہیں. اسٹیبلائز سینڈ ڈیونز ان ڈیزرٹس، اچھا ریگستان میں جو ریتلے ٹیلے ہوتے ہیں ان کو مستحکم رکھتے ہیں، ان کو ہوا کے ساتھ شفٹ ہونے سے روکتے ہیں. اچھا نیکسٹ بات کرتے ہیں ایریگیٹڈ پلانٹیشنز. اچھا ایریگیٹڈ پلانٹیشن جو ہے یہ ایک اور قسم ہے پودوں کی جو کہ پانی کے ذریعے پودے لگائے جاتے ہیں. وہ دونوں گروپس تو تھے نیچرل جو ٹریز تھے ان کے. ابھی ایریگیٹڈ پلانٹیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ایریگیٹڈ پلانٹیشنز آر مین میڈ فارسٹ کریٹڈ ود کینال ایریگیشنز، نہری آبیاری سے اگائے گئے مصنوعی جنگلات کو ایریگیٹڈ پلانٹیشنز کہتے ہیں. مینلی گرون ان پنجاب ڈیو ٹو کینال سسٹم، زیادہ تر یہ پنجاب میں پائے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ نہری نظام کافی اچھا ہے. ٹریز گرو فاسٹر بیکاز واٹر از اویلیبل تھرو آؤٹ دا ایئر، درخت بڑی اسپیڈ کے ساتھ بڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سارا سال پانی دستیاب رہتا ہے. اچھا ان کا پرپز کیا ہے؟ انکریز فارسٹ ایریا ان پلینز، میدانی علاقوں میں جنگلات کے رقبے میں اضافہ کرتا ہے. پرووائڈ فیول وڈ ٹمبر اینڈ فوڈر، ایندھن لکڑی اور چارہ فراہم کرتے ہیں. امپروو انوائرمنٹ اینڈ ریڈیوس پولوشن، ماحول کو بہتر بناتے ہیں اور آلودگی کو کم کرتے ہیں. پروٹیکٹ ایگریکلچرل لینڈ فرام ونڈ ایروژن، زرعی زمین کو ہوائی کٹاؤ سے بچاتے ہیں. یعنی ہوا اور آندھی کی وجہ سے جو مٹی وغیرہ اڑتی ہے اور زمین کے اندر جو ہے نا وہ کٹاؤ ہوتا ہے اس کو یہ روکتے ہیں. اچھا اس کی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے آ جاتا ہے جو سب سے بڑا مین میڈ جنگل ہے ہمارے پاس، چھانگا مانگا. لارجسٹ مین میڈ فارسٹ ان پاکستان. چھانگا مانگا جو ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل ہے. چیچا وطنی پلانٹیشن، چیچا وطنی کا جو پلانٹیشن ایریا ہے جنگل ہے وہ بھی ہے اس کے اندر. اچھا اس کے بعد لال سوہانرا پلانٹیشن، یہ ایک اور ہے لال سوہانرا پلانٹیشن، یہ بھی مین میڈ فارسٹ ہے. چھانگا مانگا پروڈیوسز شیشم، ملبیری اینڈ یوکلپٹس. چھانگا مانگا میں جو درخت لگائے گئے ہیں وہ شیشم، شتوت اور یوکلپٹس کے درخت ان میں اندر شامل ہیں. اچھا ابھی ہم ان کے فائدے دیکھ لیتے ہیں. ایڈوانٹیجز آف ایریگیٹڈ پلانٹیشنز، ریگولر واٹر سپلائی، ریپڈ گروتھ آف ٹریز. اچھا پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ باقاعدہ پانی ان کو فراہم ہوتا رہتا ہے جس وجہ سے بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ بڑھتے ہیں اور بڑے جلدی جو ہے نا وہ درخت تیار ہو جاتے ہیں. ہائی پروڈکشن آف ٹمبر اینڈ فیول وڈ، جب اتنی سپیڈ سے بڑھیں گے تو آپ کو ہائی مقدار میں ہائی کوالٹی کی جو ہے نا وہ لکڑی دستیاب ہوگی فرنیچر کے لیے بھی اور ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کے لیے بھی. ہیلپ ریڈیوس پریشر آن نیچرل فارسٹ. اچھا اس کے علاوہ قدرتی جنگلات پر دباؤ کو بھی یہ کم کرتے ہیں. ظاہر جب آپ کو آرٹیفیشل فارسٹ سے چیزیں ملیں گی تو نیچرل جو ہمارے فارسٹ ہیں وہ تھوڑا بچ جائیں گے. امپروو سوائل فرٹیلٹی اینڈ ریڈیوس ٹیمپریچر، مٹی کی زرخیزی بہتر کرتے ہیں اور درجہ حرارت کم کرتے ہیں. پرووائڈ امپلائمنٹ اپرچونٹیز، اچھا اس کے علاوہ ملازمتیں فراہم کرتے ہیں، اپرچونٹیز مل جاتی ہیں لوگوں کو ملازمت کی. اب اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھ لیتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز آف ایریگیٹڈ پلانٹیشنز، ہائی کاسٹ آف ایریگیشن اینڈ مینٹیننس، نہری آبپاشی اور دیکھ بھال کی زیادہ لاگت. یار ہے اس پہ آپ نے لگائے ہیں تو آپ کا خرچہ بھی ہوگا اور اس کے بعد پورا سال آپ ان کی کیئر بھی کرنی ہے، ان کو پانی بھی لگانا ہے، تو یہ دیکھ بھال پہ اور پانی کے اوپر بہت زیادہ لاگت آ جاتی ہے. رسک آر واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی،
اچھا، سیم اور تھور کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، ظاہر ہے جب آپ اتنا زیادہ پانی استعمال کریں گے تو وہاں پہ سیم اور تھور کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے مونو کلچر ریڈیوسز بایو ڈائیورسٹی۔ اچھا، ایک ہی قسم کے درخت آپ جہاں پہ لگاتے ہیں، مونو کلچر جس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے حیاتیاتی تنوع کم ہو جاتا ہے، یعنی ڈائیورسٹی جو ہے، بایو ڈائیورسٹی وہ کم ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ آپ کو انواع و اقسام کی چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی۔ اوور یوز میں کاز سائل ڈیگریڈیشن، زیادہ استعمال سے زمین خراب ہو جاتی ہے، ڈیگریڈ ہو جاتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ابھی ہم کمپیریزن کریں گے نیچرل فارسٹ ورسز ایریگیٹڈ پلانٹیشنز، یعنی قدرتی جنگلات کو اور جو مصنوعی جنگلات ہیں ان کے درمیان ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ٹیبل کے اندر، اوریجن نیچرلی گرون، جو نیچرل فارسٹ ہیں ظاہر ہے ان کا قدرتی طور پہ ہی وہ اگتے ہیں، ان کو لگایا نہیں جاتا، جبکہ ایریگیٹڈ پلانٹیشن جو ہے یہ مین میڈ ہوتی ہے۔ واٹر سورسز، نیچرل فارسٹ جو ہیں یہ رین فال کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جبکہ ایریگیٹڈ پلانٹیشن جو ہے وہ کینال ایریگیشن کے اوپر انحصار کرتی ہے۔ بایو ڈائیورسٹی، جو حیاتیاتی تنوع ہے وہ نیچرل فارسٹ کے اندر ہائی ہوتا ہے، آپ کو انواع و اقسام کے درخت اور چرند پرند اور جانور نظر آتے ہیں، جبکہ ایریگیٹڈ پلانٹیشن کے اندر لو ٹو ماڈریٹ، اس کے اندر کم یا درمیانہ ہوتا ہے، آپ کو زیادہ تر ایک ہی طرح کے درخت پودے نظر آتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں جانور وغیرہ بھی ایک ہی قسم کے نظر آئیں گے۔ گروتھ ریٹ، نیچرل فارسٹ جو ہے یہ ان کا گروتھ ریٹ بہت سلو ہوتا ہے، جبکہ ایریگیٹڈ پلانٹیشن کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے، بڑے جلدی وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے کازز آف ڈیفارسٹیشن، یعنی جنگلات کی کٹائی کی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صرف جو مین کازز ہیں، مین فیکٹرز ہیں وہ رکھوں گا، پھر ہم ان سب فیکٹرز کو ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے کہ یہ کیا ہیں اور کس طرح یہ اثر انداز ہو رہے ہیں درختوں کی کٹائی کے اوپر۔ ڈیفارسٹیشن مینز دا کٹنگ ڈاؤن اور ریموول آف فارسٹ آن اے لارج اسکیل۔ ڈیفارسٹیشن سے مراد جنگلات کی بڑے پیمانے پر کٹائی یا خاتمہ ہے۔ اٹ ریڈیوسز دا ٹوٹل فارسٹ ایریا آف اے ریجن اور کنٹری، اس سے کسی ملک یا علاقے میں جنگلات کا رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب بہت زیادہ آپ جنگلات کاٹیں گے، پاکستان میں بھی یہی ہوا، اتنے زیادہ جنگلات تھے، ابھی ہم نے ان کو کاٹ کے زمینوں کو ہم نے مکانوں کے لیے اور دیگر پرپزز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور جنگلات کا ہم نے بالکل سرے سے خاتمہ ہی کر دیا ہے۔ اٹ ہیپنز وین ٹریز آر ریمووڈ فاسٹر دین دے کین ری گرو، یہ تب ہوتا ہے جب درختوں کی کٹائی ان کی دوبارہ بڑھوتری سے یا دوبارہ بڑھنے کی سپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی کٹائی آپ زیادہ سپیڈ سے کرتے جا رہے ہیں، دوبارہ درخت جو ہے نا وہ ریڈی ہونے میں ٹائم اس سے بہت زیادہ لے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جنگلات آہستہ آہستہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ ڈیفارسٹیشن ان پاکستان، اب پاکستان میں دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیفارسٹیشن کا کیا لیول ہے۔ پاکستان از ون آف دا کنٹریز ود اے ویری لو پرسنٹیج آف فارسٹ کور، پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں جنگلات کا رقبہ پہلے ہی بہت کم ہے۔ ریپڈ پاپولیشن گروتھ اینڈ ہیومن ایکٹیویٹیز ہیو انکریز ڈیفارسٹیشن، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور انسانی سرگرمیوں نے جنگلات کی کٹائی میں مزید اضافہ کر دیا، ایک تو پہلے سے کم تھے، اوپر سے ہم نے اتنی سپیڈ کے ساتھ جو تھے ان کو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ فارسٹ آر ڈس اپیئرنگ فاسٹر ان ناردرن ماؤنٹینز اینڈ پلینز، جس کی وجہ سے شمالی پہاڑی اور میدانی علاقوں میں جنگلات بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم کازز آف ڈیفارسٹیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فیکٹرز ہیں، کیا مین وجوہات ہیں جو کہ درختوں کو اور جنگلات کو اتنی سپیڈ سے کاٹا جا رہا ہے۔ پاپولیشن انکریز، سب سے پہلی تو اور بڑی وجہ یہ کیا ہے کہ آبادی میں اضافہ، بے انتہا آبادی میں اضافے کی وجہ ظاہر ہے ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی زیادہ چاہیے، زیادہ مکانات بنانے ہیں، اور پھر کھیتی باڑی کے لیے اور دوسرے جو ہماری ضروریات ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں زیادہ زمین چاہیے، تو ہم نے جنگلات کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا۔ اربن ایکسپینشن، اچھا شہروں کا پھیلاؤ، شہر پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور سائڈ کے ایریاز کو بھی انہوں نے شامل کر لیا ہے۔ اوور گریزنگ، اچھا زیادہ چراگاہیں جو ہیں یا وہاں پہ زیادہ گریزنگ کرا لی گئی ہے، بہت زیادہ
جو ہے نا جانور بھی ظاہر سی بات ہے وہاں پہ پالے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی سبزہ اور یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللیگل ٹری کٹنگ، غیر قانونی طور پر درختوں کی کٹائی، اس سے بھی درخت اور جنگلات ختم ہو رہے ہیں۔ فیول وڈ ڈیمانڈ، اچھا ایندھن کی ضرورت، ظاہر ہے آبادی بڑھے گی تو آپ کی ایندھن کی ضروریات بھی بڑھیں گی، ان کو پورا کرنے کے لیے درخت زیادہ کاٹے جا رہے ہیں۔ کمرشل لاگنگ، اچھا تجارتی مقاصد کے لیے بھی جو ہے نا وہ درختوں کی کٹائی کی جا رہی ہے۔ فارسٹ فائرز، جنگلات میں آتش زدگی، آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ جنگلات میں آگ لگا دی جاتی ہے یا لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی، اچھا سیم اور تھور کی وجہ سے بھی ایریا جو ہے وہ بنجر ہوتے جا رہے ہیں۔ کنسٹرکشن آف روڈز اینڈ ڈیمز، اچھا سڑکوں اور ڈیموں کی بھی تعمیر کی وجہ سے ظاہر ہے جہاں پہ یہ چیزیں بنائی جائیں گی وہاں اس ایریا کو صاف کیا جائے گا، تو اس سے بھی درختوں کی کٹائی ہوتی ہے اور جنگلات کو خطرہ لاحق ہے۔ اچھا نیکسٹ ایک جو ریزن ہے جو ان سب کے اندر زیادہ اہم ہے، جس کو ہم مزید ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ ہے پاپولیشن گروتھ اینڈ اربنائزیشن۔ گروئنگ پاپولیشن کازز مور ڈیمانڈ فار لینڈ، فیول اینڈ وڈ، بڑھتی ہوئی آبادی زمین، ایندھن اور لکڑی کی طلب بڑھا دیتی ہے۔ فارسٹ آر کلیئرڈ فار ہاؤسنگ، کالونیز، انڈسٹریز اینڈ روڈز، رہائشی کالونیاں، صنعتیں اور سڑکیں بنانے کے لیے جنگلات کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ ایکسپینشن آف سٹیز ریڈیوسز گرین ایریاز، شہروں کے پھیلاؤ سے بھی سبز علاقے جو ہے وہ گرینری یا سبز علاقے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک اور ریزن ہم نے اوپر لسٹ میں دیکھی تھی، اوور گریزنگ، اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ایکسیسو گریزنگ بائی لائف اسٹاک ڈسٹرائز اسمال پلانٹس اینڈ سیڈلنگس، اچھا مویشیوں کی زیادہ چرائی چھوٹے پودے اور نئے اگتے پودوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے بہت زیادہ اب وہاں پہ جانوروں کو گریزنگ کرائیں گے، بار بار وہاں پہ وہ چراگاہ کے طور پہ استعمال کریں گے تو وہاں سے گھاس اور سبزہ بالکل ہی ناپید ہو جائے گا۔ سوئل بیکمز ایکسپوزڈ اینڈ کین ناٹ سپورٹ ٹری گروتھ، اچھا وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ ننگی ہو جاتی ہے، اوپر سے سبزہ ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پہ دوبارہ سے درخت نہیں اگتے ہیں۔ کامن ان بلوچستان اینڈ پوٹھوار ریجن، زیادہ تر یہ پوٹھوار ریجن میں اور بلوچستان میں یہ مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا اس کے اندر ایک اور جو مین وجہ تھی وہ تھی کمرشل لاگنگ اینڈ فیول وڈ کٹنگ۔ ٹمبر ٹریڈرز کٹ ویلیوبل ٹریز فار پروفٹ، اچھا جو لکڑی کے تاجر ہیں وہ زیادہ منافع کے لیے بہت سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، درختوں کو کاٹتے جا رہے ہیں۔ رورل ہاؤس ہولڈز ڈپینڈ آن ووڈ فار کوکنگ اینڈ ہیٹنگ، اچھا دیہی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ گیس نہیں ہے تو وہاں پہ لوگ پھر کھانا پکانے کے لیے اور سردیوں میں کمروں کو گرم رکھنے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، لکڑی کو جلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے اب درخت کٹیں گے تو لکڑی حاصل ہوگی۔ لیک آف الٹرنیٹیو فیولز انکریزز فارسٹ پریشرز، اچھا متبادل ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے بھی جنگلات کے اوپر جو ہے وہ پریشر زیادہ ہے۔ نیکسٹ ہے ایگریکلچرل ایکسپینشن۔ فارسٹ لینڈ از کنورٹیڈ انٹو فارمز اینڈ آرچرڈز، اچھا اب ظاہر ہے ایگریکلچر کے لیے بھی آبادی زیادہ ہے تو ضروریات بڑھ گئی ہیں، تو اس کے لیے بھی پھر ہمیں زیادہ زمین چاہیے، تو جنگلات کی زمین کو کھیتیوں اور باغات میں بدلا جا رہا ہے، ان کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے درختوں کو صاف کر کے۔ کینال بیسڈ ایگریکلچر ایکسپینڈز انٹو فارسٹ ایریاز، نہری زراعت جنگلات والے علاقوں تک پھیلتی جا رہی ہے۔ فارمرز کلیئر لینڈ فار کراپس لائک ویٹ، شوگر کین اینڈ کاٹن، اچھا کسان جو ہے انہوں نے جنگلات کو کاٹ کے وہاں پہ گندم، گنے اور کپاس کی کاشت شروع کر دی ہے، تو وہاں سے جنگلات کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اچھا نیکسٹ ہم نے ایک ریزن لسٹ میں دیکھی تھی فارسٹ فائرز، جنگلات کی آگ۔ فائرز میں اکر نیچرلی ڈیورنگ ڈرائی سیزنز، خشک موسم میں قدرتی طور پہ بھی آگ لگ جاتی ہے۔ مینی فائرز آر کازڈ بائی نیگلیجنس آر انٹینشنل برننگ، اور کئی بار لاپرواہی سے یا جان بوجھ کے بھی آگ لگا دی جاتی ہے، اس سے بھی جنگلات جل جاتے ہیں۔ فائر ڈسٹرائے ٹریز، سیڈز، اینیملز اینڈ سوائل نیوٹرینٹس،
اچھا، جب آگ لگ جائے جنگلات میں تو ظاہر ہے درخت جل جاتے ہیں، ان کے بیج، جانور جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور مٹی کی غذائیت وغیرہ جو ہوتی ہے اوپر، وہ سب جل کے تباہ ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے کنسٹرکشنز آف روڈز اینڈ ڈیمز۔ ابھی ہم نے لسٹ میں یہ بھی ریزن دیکھی تھی کہ ڈیم بنانے سے اور سڑکیں بنانے سے بھی جنگلات کو خطرہ لاحق ہے۔ تو روڈز ان ماؤنٹینیس ریجنز ریکوائر لارج اسکیل کٹنگ آف ٹریز۔ اچھا، پہاڑی علاقوں میں سڑکوں کو تعمیر کے لیے بڑے پیمانے پر درخت کاٹے جاتے ہیں۔ ڈیمز اینڈ ریزروائرز فلڈ فارسٹ ایریاز۔ ڈیم اور ذخائر جنگلاتی علاقوں کو ڈام دیتے ہیں۔ اس میں بھی وہی ہوتا ہے، جب ڈیم بنا رہے ہیں تو اس کے لیے کتنا بڑا ایریا آپ کو چاہیے، اور وہ سارے ایریا بھی کلیئر کیا جاتا ہے جنگلات سے۔ ایگزامپل تربیلا اینڈ منگلا افیکٹڈ نیئر بائی فارسٹ۔ مثال کے طور پہ آپ تربیلا ڈیم دیکھیں یا منگلا ڈیم دیکھیں تو وہ جنگلات کو ہٹا کر، صاف کر کے، اور قریب والے ایریا سے جنگلات کو ختم کر کے بنایا گیا تھا۔ انوائرمنٹل افیکٹس آف ڈیفارسٹیشن۔ اچھا، اب ڈیفارسٹیشن سے انوائرمنٹ کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ انکریزڈ سوئل ایروژن، مٹی کا جو ہے وہ زیادہ کٹاؤ ہوتا ہے، کٹاؤ بڑھ جاتا ہے۔ ہائر رسک آف فلڈز، سیلاب کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ لاس آف بایو ڈائیورسٹی، حیاتیاتی تنوع کا نقصان ہوتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جو چرند پرند ان درختوں پر یا ان جنگلات میں رہ رہے ہیں، جب جنگلات ہی ختم ہو گئے تو وہ کہاں جائیں گے؟ ڈرائی اینڈ ہاٹ کلائمیٹ، موسم بدل جاتے ہیں، زیادہ تر گرم اور خشک ہو جاتے ہیں۔ انکریزڈ گرین ہاؤس گیسز، اور گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے جب درخت کم ہو جائیں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری جو گیسز ہیں ان کو یہ جذب نہیں کریں گے اور آکسیجن زیادہ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر گرین ہاؤس گیسز بڑھیں گی اور اس سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو جائے گا۔ ڈسٹرب واٹر سائیکل، اس سے واٹر سائیکل بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب انوائرمنٹل افیکٹس کے اندر ہم تھوڑا سا ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں جو کہ جنگلات کے کٹاؤ سے جو ہے نا وہ ہوتی ہے، وہ ہے سوئل ایروژن اینڈ لینڈ ڈیگریڈیشن۔ وداؤٹ ٹری روٹس سوئل بیکمز لوز۔ اچھا، جب درخت نہیں ہوتے تو ان کی جڑیں جو مٹی کو مضبوط کر کے رکھتی ہیں وہ نہیں ہو پاتی، مٹی بالکل ڈیلی ڈالی، مطلب ایزیلی وہ ہلکا سا پانی بھی اس کو بہا کے لے جا سکتا ہے۔ رین فال واشز اوے فرٹائل ٹاپ سوئل۔ اچھا، جب بارش ہوتی ہے تو اوپر سے جو زرخیز ہے مٹی کی وہ پانی کے ساتھ بہہ کے چلی جاتی ہے۔ ویلیز اینڈ ریورز فل ود مڈ اینڈ سلٹ۔ اچھا، وادیاں اور جو دریا ہیں وہ کچرا اور کیچڑ اور مٹی سے بھر جائے۔ ظاہر ہے مٹی بہہ کے دریاؤں میں جائے گی تو وہاں پہ کیا ہوگا، بیٹھتی جائے گی دریاؤں میں اور وہ نیچے سے فل ہوتے چلے جائیں گے، جس سے ظاہر سی بات ہے پانی اگر وہ اس کے اندر کور نہیں ہوگا تو وہ سائڈ والے ایریاز میں پھیلے گا اور سیلاب بھی آ جائیں گے اور دریا اور ندی نالے مٹی سے اور کیچڑ سے بھر جائیں گے۔ کلائمیٹ اینڈ رین فال افیکٹس۔ اچھا، اس کے علاوہ کلائمیٹ کے اندر اور بارشوں کے اندر اس کے کیا افیکٹس ہیں؟ فارسٹ انکریزز رین فال بائی ریلیزنگ موئسچر انٹو دا ایئر۔ جنگلات جو ہے نا فضا میں نمی چھوڑتے ہیں جس سے بارش کی مقدار بڑھتی ہے۔ وین فارسٹ ڈس اپیئر ٹیمپریچر رائزز اینڈ ہیومیڈیٹی ڈیکریز۔ جنگلات کے خاتمے سے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور ہوا میں جو نمی ہے، ہیومیڈیٹی، وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ لوکل کلائمیٹ بیکمز ہاٹر اینڈ ڈرائی، اور اس علاقے کا جو مقامی موسم ہے وہ زیادہ خشک اور گرم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابھی افیکٹس آن وائلڈ لائف دیکھ لیتے ہیں کہ جو جانور وغیرہ جنگلات میں رہتے ہیں ان کے اوپر اس کا کیا افیکٹس ہوتے ہیں اگر ہم جو ہے نا وہ درختوں کو کاٹ دیں تو۔ لاس آف ہیبیٹیٹس فورسز اینیملز ٹو مائیگریٹ اور ڈائی۔ رہائش گاہوں کے ختم ہو جانے سے جانوروں کے پاس دو ہی آپشن ہو جاتے ہیں، یا تو وہ ہجرت کر لیں یا پھر ختم ہو جائیں۔ انڈینجرڈ اسپیشیز لائک مارخور، سنو لیپرڈ اینڈ یوریل آر ایٹ رسک۔ اچھا، جو نایاب جانور ہیں جو پہلے ہی جن کی جو ہے نا وہ معدومی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، وہ پہلے ہی خطرے میں ہیں، ان کو زیادہ خطرہ ہے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ مارخور ہو گیا، برفانی چیتا اور ایریل ہو گیا۔ یہ وہ درخت جانور ہیں جو بالکل اینڈ پہ چل رہے ہیں، یہ بالکل ابھی تھوڑے سے رہ گئے اور ختم ہو سکتے ہیں۔ فوڈ چینز اینڈ ایکو سسٹمز کولیپس۔
خوراک کی جو سلسلہ ہے اور ماحولیاتی نظام وہ بھی اس سے ڈسٹرائے ہو جائے گا اگر ہم سارے جنگلات کو کاٹ دیتے ہیں تو۔ اب لاسٹ پہ ہم جو ہے نا سولوشنز دیکھ لیتے ہیں کہ اب جو کچھ ہم نے کر دیا، اتنے جنگلات کاٹ دیے، اتنا نقصان ہم نے کر لیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ ریفورسٹیشن اینڈ ایفورسٹیشن۔ اچھا، یہ دو اس کے سولوشن میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ریفورسٹیشن اور ایفورسٹیشن کیا چیز ہے، ابھی دیکھ بھی لیتے ہیں ان کو۔ ریفورسٹیشن، پلانٹنگ ٹریز ان ایریاز ویئر فارسٹ ور کٹ۔ اچھا، ریفورسٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ جنگلات کو دوبارہ سے اگانا۔ جن ایریاز میں آپ لوگوں نے جنگلات کو ختم کر دیا ہے وہاں پہ دوبارہ سے درخت لگائے جائیں اور دوبارہ سے جنگلات کو اگایا جائے۔ ایفورسٹیشن کا مطلب ہے کریٹنگ فارسٹ ان نیو ایریاز دیٹ نیور ہیڈ فارسٹ۔ ان علاقوں میں درخت لگانا اور جنگل بنانا جہاں پہ پہلے جنگل موجود نہیں تھے، ایک نئے سرے سے ایک جنگل لگا لینا، آباد کر دینا، اس کو ایفورسٹیشن کہا جاتا ہے۔ دیز ہیلپ ریسٹور انوائرمنٹ اینڈ انکریز فارسٹ کور۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ماحول بھی ہمارا بچ جائے گا، بحال ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا اور جنگلات کا رقبہ بھی بڑھ جائے گا۔ گورنمنٹ میئرز، ابھی ہم دیکھ لیں کہ گورنمنٹ اس کے لیے کیا کر رہی ہے، کون کون سے اقدامات گورنمنٹ نے کیے ہیں۔ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ۔ اچھا، بلین ٹری سونامی پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا آئی تھنک عمران خان کے دور میں، اس میں بہت زیادہ درخت لگائے گئے تھے، بلینز آف ٹری جو ہے نا وہ لگائے گئے تھے۔ فارسٹ لاز فار پروٹیکشن۔ اچھا، گورنمنٹ جو ہے نا وہ فارسٹ لا بنا رہی ہے اور بنانے چاہیے جنگلات کے بچاؤ کے لیے، کہ اللیگل کٹنگ سے روکنے کے لیے قوانین ہوں، اور تاکہ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دی جائے۔ بین آن اللیگل لاگنگ، غیر قانونی کٹائی پر پابندی لگا دی جائے، اور لگا رہے ہیں، گورنمنٹ نے لگا دی ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ اویئرنیس کمپینز۔ اچھا، اس کے علاوہ آگاہی مہمات چلائی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، شجرکاری مہمیں شروع کی جاتی ہیں، اور اس طرح لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی پیدا کی جا رہی ہے کہ آپ کیا کریں کہ جنگلات کی کٹائی کو روکیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ کمیونٹی بیسڈ فارسٹ مینجمنٹ۔ اچھا، کمیونٹی بیسڈ جو ہے نا وہ جنگلات کے انتظام کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، مختلف قسم کی کمیونٹی کو شامل کیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے لیول پہ بھی کام کریں، صرف گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے، ہم لوگ خود جب تک اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو خدا نخواستہ یہ پوری جو ہے نا وہ زمین کے لیے مسئلہ ہے، صرف ایک علاقے کے لیے نہیں ہے۔ جب آکسیجن نہیں ہوگی، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کیسے کیسے مسائل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویدر چینج ہو چکے ہیں، کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے، سیلاب آ رہے ہیں، اور اس طرح کے باقی جو گلوبل وارمنگ کے مسائل ہیں، تو یہ سارے بھی درخت نہ ہونے کی وجہ سے واقع ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان مسائل پہ قابو پانا چاہتے ہیں اور ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی یونٹ 4 کے سیکنڈ پارٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اس یونٹ کے اندر جو چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ اپلوڈ کر دوں گا۔ نیکسٹ ویڈیو اس یونٹ کا پارٹ 3 اور لاسٹ پارٹ بھی ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تمام جو ریمیننگ چیزیں ہیں وہ ساری کور کر لی جائیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔